ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ پہاڑ کے قریب سے گزریں تو اسے سلام کرنے کا حکم ہے؟ بولو، اگرچہ اس میں معدنیات ہوں، سادی سی بات ہے، 7 منزل کی کوٹھی ہے، اسے سلام کرنے کا حکم ہے؟ نہیں، لیکن جب چھوٹی سی قبر، مٹی کا ڈھیر، اس میں انسان پڑا ہے، آپ کے سچے سچے نبی نے کیا فرمایا؟ پہاڑ کے گزرو، پہاڑ کے قریب سے سلام نہیں کہہ سکتے، کوٹھی کے قریب سے گزرو سلام نہیں کہہ سکتے، دکان کے قریب سے گزرو سلام نہیں کہہ سکتے، قبرستان سے گزرو۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے، میرا امتی وہ ہے، میرا اس کے لیے حکم یہ ہے جب قریب سے گزرے کہے السلام علیکم یا قبول، کیونکہ پہاڑ بولتا نہیں، کوٹھی سننے والی نہیں، وہ بے جان ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہے، وہ مردہ ہے، انہیں سلام نہیں، یہ زندہ ہے، سلام کر کے گزرو۔ اگر قبر پہ جانا منع ہوتا تو حضور سلام کائے کو کہتے راستہ ہی بلا جائے۔ چاند عقیدے کی باتیں ساتھ درمیان میں کرنی ہیں، اگر آپ زیادہ ناراض ہو گئے، لیٹ ہو رہے ہیں، تو پھر میری وہ اس طرح نہیں کہ وہ بات آگے بڑھے گی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، اور مستحکم باتیں انشاءاللہ کر رہا ہوں میں، مجھے اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ جس طرح رضوی صاحب نے کہا نا، شعر کوئی ہوتا ہے پڑھ کوئی جاتا ہے، حقیقت ہے، میاں صاحب کی روح بھی تڑپتی ہے، صوفیوں کی روح تڑپتی ہے، جہاں ثنا خان کو اچھا جملہ لگتا ہے وہ اپنی طرف سے لگا دیتا ہے، لیکن ان کی روحیں تڑپتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے اصرار بڑھایا، کافروں نے انکار بڑھایا، تو اللہ نے پھر فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے نہیں سنیں گے۔ اب اس کا شان نزول سنیں، کسی کے دھوکے میں نہ آنا، اس کا شان نزول وہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہیں، جو وہ نہیں سنتے تھے، تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ تو ہیں ہی مردہ، وہ کیا ہے؟ وہ تو ہیں ہی مردہ ہیں۔ اب آئیں دنیاوی نظام اور اسلام اور قرآن کے نظام کو ملائیں۔ کیا ابو جہل دیکھتا نہیں تھا؟ کیا ابو جہل بولتا نہیں تھا؟ کیا ابو جہل چلتا نہیں تھا؟ ابو لہب پراپوگنڈے نہیں کرتا تھا؟ کاروبار کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، سارے معاملات تھے، پر قرآن نے کہہ دیا یہ تو مردے ہیں۔ یہ آیت مقطعات میں سے نہیں ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے، یہ آیت محکمات میں سے ہے۔ عقیدہ آیات محکم سے بنتا ہے، متشابہ آیتوں سے نہیں بنتا، مقطعات سے نہیں بنتا، اس لیے یہاں سے ایک عقیدہ ہے جو اللہ حضرت نے دیا ہے۔ فرمایا یہ مردے ہیں۔ اب دوسری آیت سنیں، اس کو آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ تو اندھے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب اس کا شان نزول اٹھا کے دیکھا، کسی کی تفسیر اٹھا لو، کہا اس سے مراد وہ کفار مکہ ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ کیا وہ بولتے نہیں تھے؟ بولتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، پھر بھی مردہ، پھر بھی اندھا گنگا بہرا ہونے کی ڈگری مل گئی۔ پتہ چلا جو آنکھ سے دیکھے وہ آنکھ والا نہیں ہے، جو کانوں سے سنے وہ سننے والا نہیں ہے، جو اس ظاہری زبان سے بولنے والا ہو وہ بولنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ وہ اندھے گنگے بہرے کیوں؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، لبے لبا پیش کرتا ہوں، قرآن کا یہ مارل ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ پیغام ہے کہ جو آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھے وہ اندھا ہوتا ہے، اور جو کان رکھ کے حق نہ سنے وہ ڈورا ہوتا ہے، اور جو زبان رکھ کے حق نہ بولے وہ گنگا ہوتا ہے، اور جو دل رکھ کے مصطفیٰ کو نہ مانے مردہ ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی اور ہے، ہم پتہ نہیں کس کو زندگی کہتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے بارے میں، اس لیے اللہ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، صفاتی کی بھی نہیں، ذاتی نام کی اللہ حضرت نے قسم اٹھائی ہے۔ شعر پڑھا بھی کرو، سمجھا بھی کرو، کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، 2 بار۔
زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ یہ دنیاوی آنکھ سے چھپ جانا یہ کوئی موت نہیں. کہا دنیاوی آنکھ سے چھپے ہو، میں قبر میں بھی جاؤں گا. اللہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جب قبر میں دفنانا تو میری قبر سار تک گہری رکھنا. عرض کیا گیا کیوں؟ کہا کہ ساری زندگی تو حضور کے نام پہ کٹتا رہا، مرتا رہا، بکتا رہا، ساری زندگی اس نام میں گزار دی ہے. جب آقا تشریف لائیں گے تو میں بیٹھنا نہیں رہ سکوں گا، اٹھ کر کھڑے ہو کر حضور کے قدموں کو بوسا دوں گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ عقیدہ ہے ہمارا. ہم سنی بریلوی ہیں، اس لیے بریلی کے تاجدار کہہ گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ میری اسی پر وہ دوسری دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی زندگی. اب یہ دنیاوی نظام ہم کہتے ہیں رگ بند ہو گئی ہے، بندہ مر گیا ہے، بولتا نہیں بندہ مر گیا ہے، ہمارے ساتھ گیون ٹیکن نہیں کرتا مر گیا ہے. آئیں رب کا قرآن کیا کہتے ہیں جسے لا ریب کتاب مانتے ہو، جسے رب کی بولی کہتے ہو. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ 14 صدیاں بیت گئیں، آقا حسین پاک کا جہاں بھی بیٹھے رضوی صاحب نے ذکر کیا، 14 صدیاں بیت گئیں، حضرت امام حسین زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے امام حسین زندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن کے قاری سارے ہیں، قرآن مصطفیٰ کا قاری ہے، اگر ورق الٹ دیا جائے تو قرآن حسین کا بھی قاری ہے. سارے قاری قرآن ہیں اور قرآن قاری حسین ہے. اللہ حضرت کا یہ خواجہ اجمیری کا شعر اکثر پڑھتے ہیں، جہاں بھی دیکھا ان نے پڑھا، ان کی زبان سے سنا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. شاہ اور ہوتا ہے، بادشاہ اور ہوتا ہے. فرمایا دین ہست حسین، کہ لوگوں دین بھی حسین ہے. جسے نماز کہتے ہو، اگر نماز کو پیکر انسانی میں دیکھنا چاہتے ہو حسین ہے، اگر روزے کو انسانی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو حسین ہے، کعبے کے پھیروں کو ایک بشریت کے پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو حسین ہے. دین ہست حسین. دین 5 ارکان کا نام ہے. اگر اسے انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، اللہ حضرت کہہ گئے جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا چرچا کیا، اسلام کو پھیلایا، فرمایا دین ہست حسین. لوگوں کل کا کل دین حسین ہے. اور جب اسی دین پہ بنی، نماز پہ بنی، روزے پہ بنی، حج پہ بنی، زکوٰۃ پہ بنی، لوگ اس کو پاش کرنے لگے. سارے دروازے کھٹکائے دین نے، پر کسی نے دروازہ نہ کھولا. وہ دروازہ بھی حسین کا ہے. دین ہست حسین. اگلا فکرہ ہے، دین بھی حسین ہے اور دین پناہ ہست حسین. لوگوں کل کا کل دین بھی حسین ہے اور دین کی جو پناہ گاہ ہے وہ بھی حسین ہے. کیوں نہ ہوتا؟ چکی پیستے تھے تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جھولے میں جھولتے تھے تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، دودھ پیتے تھے تو تلاوت قرآن ہوتی تھی. جب عالم ارواح سے حل عطا علی الانسان حین من الدہر، ہر انسان بلا زندہ تھا. جب دنیا پہ ظاہری دنیا پہ آئے تو زبان مصطفیٰ کو چوس لیا. کیوں نہ دین کی پناہ ہوتے؟ دین پناہ ہست حسین. سرداد پاؤں بھی ہے انسان کا جز، گھٹنا بھی ہے، ران بھی ہے، پیٹ بھی ہے، لیکن سردار سر ہے. سرداد حضرت امام حسین نے وہ سر دے دیا، کیونکہ اسی سر کی تکریم میں وہ سر جھکا رہا جو سارے سروں سے افضل تھا. سارے سروں سے افضل تھا. سر مصطفیٰ 70 تسبیحاں کہیں، اسی سر کی خاطر وہ سر جھکا رہا. تو وہ سر کتنا عظیم ہوگا. لیکن سرداد